اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے متعلق ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی برکت کے متعلق میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اور اس کے متعلق کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آئے تو اس کی طرف دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ سناتی چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ اس صاحب الاولاق سرور ذیشان محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھ لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ذو الحجہ المبارک یہ بہت ہی بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج ادا کرنے کے لیے کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں اور حج کے تمام مناسک ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور ہر گناہ گار لوگ بھی، ہر بدکار لوگ، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ حج کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر وظیفہ کرتا ہے، جو میں آپ کو آج بتاؤں گی، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس سے دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، اس کے بعد پیسے میں برکت ہوتی ہے اور بے حد امیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو بار بار خبردار کرتا ہے اور بار بار انہیں یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز کے لیے مانگو، جنت کے لیے مانگو، کیونکہ جب بندہ 3 مرتبہ جنت کو مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ میں اس بندے کو مل جاؤں، اور جب بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہتے ہیں، اور وہ دن قریب ہے کہ جب تمہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب ہم کو کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمل صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ سب تو دل کا معاملہ ہے، کلمے کی برکت سے ہماری بخشش ہو چکی ہے اور ہمیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرو، اس سے ہی نجات ہوگی، اس سے ہی بیڑا پار ہوگا۔ یاد رکھو، صرف نیک اعمال کی وجہ سے ہی جنت میں جانا ممکن ہوتا ہے۔
تو یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ کے بغیر منزل نہیں مل سکتی، اور صرف نیک عمل پر ہی بھروسہ نہ رکھ لینا چاہیے، بلکہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و مالک کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے، اور بغیر کرم خداوندی کے عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں گی کہ جب بھی آپ کو ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، ذو الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ پاتا، تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے بس چاند کی طرف منہ کر کے یہ وظیفہ کر لینا ہے، چاند کی طرف وہ رخ کر کے آپ نے اپنے دل میں جو ہے نیت کر لینی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ پورا ماہ رزق کی دولت آئے، رزق کی برکت آئے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ تو بس کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے، اگر دعا رد جائے بھی تو یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند ہوتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کو عطا نہ کروں، وہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے، کیونکہ بندے کا بار بار مانگنا رب تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے جب جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا جائے کہ ذو الحجہ کا چاند جو ہے وہ نظر آنے والا ہے، تو آپ نے بس اتنا سا کرنا ہے کہ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے 3 فرض ادا کر لیے ہیں، 3 فرض ادا کرنے کے بعد جب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں اور فرض پڑھنے کے درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف 1 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ تلاوت کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور اینڈ پہ آپ نے 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ آپ پر رزق کی جو ہے وہ برسات ہوگی، رزق کی برکت ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ذو الحجہ کی برکت عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں رحمتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اگلے سال حج کعبہ نصیب فرما۔ جیسے لوگ زیارت حرمین شریف کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس در کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرما۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور غیبی طریقے سے رزق کی دولت مل جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ رزق آیا کہاں سے، تو اس جگہ سے آپ کو رزق کی دولت مل جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، اور ساتھ میں لائک کا بٹن دبائیں، ساتھ میں ہماری ویڈیو جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بھی ثواب کما کر اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔